السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج 15 رمضان مبارک 9 مئی بروز ہفتہ ہے۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا موضوع حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اس کو میں نے اپنا موضوع اس لیے بنایا ہے کہ آج شہزادہ رسول کی ولادت باسعادت کے دن ہے۔ بزم میلاد النبی کی جانب سے میں آپ تمام کی خدمت میں شہزادہ رسول کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ابتدا میں کچھ احادیث شریفہ اہل بیت پاک کی شان و عظمت کے تعلق سے پیش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل اس کو اپنے اہل سے پیارے نہ ہو جائیں، اور میری ذات تمام مخلوق سے زیادہ اور محبوب نہ ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا، جو مجھ سے توسل کی تمنا رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کی نیاز مندی کرے اور ان کو خوش رکھے۔ ایک اور موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت سے لڑائی کرے گا میں اس سے لڑوں گا، اور جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی منافق ہم سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن ہم سے بغض نہیں رکھتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت سے جس نے بغض رکھا اس کا حشر یہودیوں میں ہوگا۔ حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور روزہ بھی رکھتا تھا؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہو یا نماز بھی پڑھتا ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کرنے لگوں اس سے خدا بھی محبت کرے گا اور ساری جنتیں اس کو عطا کرے گا۔ گویا ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو محب حسنین کریمین ہے وہ محب مصطفیٰ اور محب خدا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں یعنی حبیب کبریا فاطمہ اور حسن و حسین و علی میرے ساتھ ایک ہی جمع ہوں گے، اور جو ہمارے محب ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہوگا، اور لوگ حساب کتاب میں مشغول رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ علی، جنت میں فاطمہ حسن حسین پہلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ یا رسول اللہ فرمائے، تو آپ نے فرمایا تم اپنے چاہنے والوں کو لے کر آئیں گے، اور ان سب کا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہوگا، جبکہ لوگ حساب و کتاب میں مصروف رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میری آل پر اور اہل بیت پر درود نہ پڑا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔
اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی ہے اور اس پر جنت بھی حرام کر دی گئی ہے۔ حضرات گرامی، جس وقت یہ آیت مبارکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس آیت مبارکہ میں ہم پر جن لوگوں کی محبت فرض کر دی گئی ہے وہ کون ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، علی، حسن اور حسین۔ ام المؤمنین حضرت طاہرہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جسم انور پر ایک اونی سیاہ منقش چادر اوڑھے تشریف فرما تھے۔ ادھر میں حضرت سیدنا امام حسن آئے، آپ نے ان کو اس میں داخل کر لیا، پھر حضرت سیدنا امام حسین آئے، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی چادر مبارک میں داخل کر لیا اور یہ آیت پاک پڑھی، انما یرید اللہ لیذہبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور فرما دے۔ اے میرے اہل بیت، میں تم کو خوب اور پاک کو ستھرا بنا دے۔ اے میرے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم اور ان لوگوں کو کیا خیر ہوگا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، اور ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو میری اہل بیت کو تکلیف دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری، رشتہ داری قیامت کے دن کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی، تو وہ اپنے حشر کا خیال کریں۔ میری قرابت اور رشتہ داری دنیا اور آخرت میں بھی قائم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس نے مجھ سے اور ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے اور ان کی ماں یعنی حضرت سیدہ کائنات سے اور ان کے باپ سیدنا علی مرتضیٰ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا۔ حضرت گرامی، اہل بیت پاک کے فضائل و کرامات اس بلندی پر فائز ہیں کہ اس کی گرد راہ کو پانا بھی ہر کس و ناکس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں نے تبرکاً چند احادیث شریفہ اہل بیت کی شان و عظمت کے تعلق سے اپنی سعادت مندی سمجھ کر آپ کے گزار کیا ہوں، ورنہ کتب حدیث و سیرت کی کتابوں میں بے حد و شمار اہل بیت کی شان و عظمت میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نورانی ارشادات موجود ہیں۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا امام حسن آپ کا اسم گرامی ہے اور کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات سید الشباب اہل الجنہ، سبط رسول، ریحانۃ الرسول ہے، اور حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے ہیں۔ عہد جاہلیت میں یہ نام کبھی کسی کے نہیں رکھے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک اور سن 3 ہجری میں ہوئی۔
جب یہ مبارک خبر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں خانہ میں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس نے شہزادے کو ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش پہ محبت میں دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے کپڑے کا دیکھ کر فرمایا میرے بیٹے کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا نہ کرو، چنانچہ اسی وقت سفید کپڑے میں لپیٹ لیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ انہیں عرض کیا کہ اس کا اختیار تو آپ کو ہے، اگر چاہیں تو نومولود کا نام حرب رکھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سبز کپڑے یعنی پارچائے جنتی پر آپ کا نام منقش فرما کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، جس کا عربی میں ترجمہ حسن بنتا ہے، میرے بیٹے کا نام یہی ہوگا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں دے کر انتہائی مسرت کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ ادھر جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بچے کو دودھ دے کر اٹھیں اور وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ معزز سامعین، دنیا کی کون سی عورت ہے جس کی یہ شان کی مالکہ ہو کہ ادھر بچہ جنے اور ادھر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب سیدہ کو نماز پڑھتا دیکھا تو میں حیران ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی طیبہ طاہرہ و مطہر ہے اور عورتوں کے حس و نفاس سے پاک ہے، اور فرمایا ہماری بیٹی بطول ہے، دنیا میں انسانی حور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن 2 مینڈے ذبح فرما کر اپنے پیارے شہزادے کا عقیقہ فرمایا اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 مینڈا یا 1 بکری بھی آیا ہے۔ یہ عقیقہ 21 رمضان المبارک 3 ہجری کو کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم شکل نہ دیکھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے وہاں تشریف لائے اور فرمایا یہاں ایک بچہ ہے، یہاں ایک بچہ ہے، یعنی پیار سے آواز دے رہے تھے۔ اس بچے سے مراد حضرت سیدنا امام حسن تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے لگا لیا اور وہ بھی آپ سے لپٹ گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے اے اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو شخص اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر رونا خفروش تھے۔ آپ کے پہلو میں حضرت سیدنا امام حسن بیٹھے تھے۔ حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت گرامی، واقعات تو بے شمار ہے، ایک دو نشست میں امام حسن کی سیرت مکمل ہونے والے نہیں ہیں، اس کے لیے تو دفتر کے دفتر درکار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل بھی اسی موضوع پر گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت کا عابدین بنا دے، جیے ان کی محبت میں، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو انہی کی محبت کا داغ اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں روشن کر کے چلیں، اور کل قیامت کے دن بھی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمانا، اور ان کے صدقے و طفیل ہمارے تمام اہل خانہ اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔